علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے خصوصاً اپنے کسان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک منفرد پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، جس کا موضوع ہے ہمارے زرعی مسائل کا حل اپنے وسائل سے۔ اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو جس کے نام سے زراعت کے حوالے سے ہمارے کسان بھائی اور خاص طور پہ ہمارے چھوٹے کسان بھائی بخوبی واقف ہیں۔ جی ہاں، جناب ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ NARC اسلام آباد میں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم موضوع آج ہم نے اس کی چنائی کی ہے کہ ہمارے زرعی مسائل کا حل اپنے وسائل کے ساتھ۔ آپ بینگ اے سائنسدان ہمیں بتائیے کہ ہمارے کسانوں کے مسائل کون کون سے ہیں اور آپ کی نظر میں ان مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیے محسن صاحب، کسان کے بے شمار مسائل ہیں۔ سب سے بڑا تو مسئلہ اس کا پیسے کا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہی بہت کم ہے، خاص طور پہ چھوٹے کسان کی بات کروں گا۔ اور جب تھوڑا پیسہ تو اخراجات جب بڑھ جاتے ہیں تو اس کو کم کرنے کے لیے اس کو اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر ان مسائل کا حل اس کو پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے، اس کی پیداوار بھی اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ ملک کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ہے بیج کا مسئلہ۔ تو اس کے لیے ہم ان کو یہ بتاتے ہیں، میرے کسان بھائی جو ہیں وہ ان کو چاہیے کہ جتنا بھی اپنے کھیتوں میں پہلے ابتدا جو ہے جو اچھے صاف ستھرے بیج سے کریں۔ جب ابتدا اچھی کریں گے، اچھا صاف ستھرا ایک کھیت منتخب کر لیں، اس پہ ہم ایک ٹیکنالوجی ہے اس کو کہتے ہیں کہ پازیٹیو سلیکشن، دوسرا ہے نیگیٹو سلیکشن۔ پازیٹیو سلیکشن یہ ہوتی ہے کہ ایک کھیت جس میں اس نے یہ بیج کے لیے ایک فصل اس کو بویا، اس میں سے اچھے اچھے پودے جو ہے وہ چن لیں، وہ ہے پازیٹیو سلیکشن۔ اب اچھے پودے چن کے اور ان میں سے جڑی بوٹیوں کا جو ہے تدارک کرے اور بر وقت جو ہے بیماریوں کا سد باب کرے، لیکن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے یہ اس طرح جو ہے وہ بہترین جو ہے بیج وہ اگا سکے گا، پیدا کر سکے گا۔ یہ ہے پازیٹیو سلیکشن۔ جو اچھے قسم کے پودے ہیں وہ سلیکٹ کر لے، انہی سے جو ہے بیج حاصل کرے۔ اور دوسرا ہے نیگیٹو سلیکشن۔ نیگیٹو سلیکشن میں یہ منفی یہ کہ جو پودا دیکھے کہ یہ ایب نارمل ہے، جو اس ورائٹی کا نہیں ہے، جو خاص قسم ہے، اس سے تھوڑا سا مختلف کریکٹر کا ہے، اس کو نکال دے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی پودا جس پہ کوئی بیماری اس کو نظر آئے اس کو بھی نکال دے، جڑوں سے نکال دے، اور بہترین اس کو جو ہے کھیت ملے گا جو اس کا اپنا جو ہے وہ بیج وہ تیار کر سکے گا۔ اور جب اپنا بیج تیار کرے گا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا، تو اس سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار میں اضافہ ہوگا، تو اس کی جیب میں جب پیسہ آئے گا تو اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے کسان بھائیوں کو فصل کے لیے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اپنا بیج بنانے کا طریقہ تو بتا دیا۔ جب یہ بیج ہمارے کسان بھائی بنا لیتے ہیں تو ان کو سٹور کرنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت ساری بیماریاں، کیڑے مکوڑے ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے پر اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو سٹوریج ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح خشک کرنا چاہیے۔ اب گندم کی مثال لے لیتے ہیں۔ گندم کا بیج ہم نے اگر رکھنا ہے تو اس کو اچھی طرح پہلے خشک کریں، اس میں جو رطوبت ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے، اور اس کو اچھی طرح دھوپ لگائیں، اور اس کے بعد کوئی دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نیم جو ہے، نیم کا تیل جو کہ ہمارے اپنے وسائل سے ہے، نیم کا تیل جو ہے وہ بوریوں میں، جو عام جو بوریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر اندر باہر جو ہے وہ سپرے کر دیں۔ 1 کلو گرام جو ہے یا 1 لیٹر آپ اس کو کہیں گے، ایک لیٹر نیم کا تیل جو ہے
اس سے 10 بوریاں آرام سے وہ سپرے ہو جائیں گی، اور 10 کا مطلب ہے 1 ٹن آپ کا جو بیج ہے وہ محفوظ ہو گیا 1 لیٹر سے۔ اور گھر کا ہے تیل، نمولیاں جو ہیں وہ ہمارے اپنے ملک میں بہت زیادہ نیم ہے، نیم کا اس کا جو ہے ویسے تو پتے بھی ہیں، پتے رکھ دیے جاتے ہیں اس کے اندر، یہ تو ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ نیم تو ہر جگہ ہوتی نہیں ہے۔ پہاڑی علاقے والے کیا کریں؟ پہاڑی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک نیر ایک پودا ہے، بشی ٹائپ ہے، جھاڑی سی ہوتی ہے، جامن کے رنگ، جامن قسم کے پتے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو نیر جو ہے یہ کشمیر کے یہ جیلم ویلی میں بہت زیادہ ہے، ان کے پتوں سے ہی جو ہے وہ پتے جو ہیں ان میں رکھ دیے جائیں، جو بیج ہے وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں پہلے ہلدی کا استعمال کرتے تھے، ہلدی لگا دیتے تھے، اس سے بھی بیج جو ہے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور سندھ میں اگر چلے جائیں نا، سندھ میں یہ ہے کہ وہ ایک پلی بناتے ہیں، پلی ہوتا ہے، آپ نے سٹاک کا بنا ہوا دیکھا ہوگا، سٹاک کو سٹور کرتے ہیں، تو پلی ہوتی ہے بالکل اس طرح کا، وہ سرکنڈے سے بناتے ہیں اور نیچے بھوسا رکھ کے اور اس کے اوپر جو ہے نا گندم یا دانے جو ہیں وہ سٹور کر دیتے ہیں، اوپر سے وہ فلیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر اگر ایک تو سرکنڈے کی بنائیں گے تو کیڑے مکوڑے ویسے ہی نہیں اندر داخل ہو سکتے، دوسرا یہ کہ وہاں پہ مرچ بہت زیادہ ہوتی ہے، جو مرچ ہے لال مرچ ہے، مرچ کا جو کیرا ہوتا ہے اس کو پاؤڈر تھا جو نیچے، اس کو سارے کو مکس کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو مکس کر دیں تو بہترین جناب آپ کی جو ہے یہ گندم کا بیج یا دوسرا یہ گندم کا بیج تو اس طرح جو ہے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات میں بتاؤں جو خاص طور پہ چاول کے لیے، چاول کو اگر سٹور کرنا ہے، اور آپ نے چاول پہ دیکھا ہوگا ہمارے عام گھروں میں بھی لوگ کہتے ہیں او جی چاول جو ہے اس کو سسری لگ گئی ہے، تو سسری اس کے بچنے کے لیے اپنے وسائل کا سے میں آپ کو بتاتا ہوں، تارا میرا کا تیل لے لیں، تارا میرا کا تیل اس کے ساتھ ملا کے اس کو سب کو مل دیں، رکھ دیں، 5-10 سال تک بھی وہ چاول خراب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ فصل لگا لیتا ہے تو کھادوں کا جب استعمال آتا ہے تو ہمارا کسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارا چھوٹا کسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کھادوں کا بہترین استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو ہماری زمینیں ہیں نا، ان میں دیکھا گیا کہ نائٹروجن فاسفورس کی بہت کمی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ کپاس لگائی جاتی ہے، مکئی ہوتی ہے، آلو ہوتا ہے یا تمباکو ہوتا ہے، کماد بھی، ایسے ایریاز میں، ایسی زمینوں میں پوٹاش کی بھی خاصی کمی محسوس ہوئی ہے اور دیکھنے میں آئی ہے۔ اور ان پہ قابو پانے کے لیے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے محسن صاحب یہ ہے کہ ان کو اپنے جو ان نے جانور رکھے ہیں، جانور رکھیں ایک تو اس کی گلی سڑی اچھی گوبر کی کھاد جو ہے وہ کھیتوں میں ڈالیں، جو پتے ہیں یا سبزیوں کے ڈیفرنٹ جو پارٹس ہیں، فروٹ کے چھلکے ہم ایسے بے تحاشا پھینک دیتے ہیں، اگر اسی کی کمپوسٹ بنائی جائے، گڑھا کھود کے اس کو اس کے اندر دبا دیا جائے تو یہ جب کمپوسٹ بنے گی وہ کمپوسٹ استعمال کریں۔ اسی طرح جن لوگوں نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، مرغیوں کی بیٹیں ہیں، ان کو استعمال کریں۔ اور کچھ ایسے ہیں جہاں پہ گرین مینیورنگ ہو سکتی ہے، سبز جو ہے کھاد، اس میں گوارا ہے، جنتر ہے، یہ ایسے وہ فصلیں ہیں، پودے ہیں جن کو پہلے بونے کے بعد وہ ابھی پھلیاں یا پھول نہیں دیتے، تو اس سے پہلے ہی اس کو زمین میں جو ہے ہل چلا کے وہ دبا دیا جاتا ہے اور پانی دے کے اور اس میں گلنے سڑنے کا موقع دیا جاتا ہے، پھر بعد میں زمین کو تیار کیا جائے تو بہترین جو ہے وہ کھاد جو ہے استعمال ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آ رہے ہوں تو PARC کی کسان ہیلپ لائن جس کا نمبر ہے 0800-5556 یعنی 0800-55056، دن پیر سے جمعہ تک صبح 8 سے دن 3 بجے تک ڈاکٹر صاحب اس نمبر پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ اس نمبر پہ کال کریں اور ڈاکٹر صاحب سے مفید زراعت سے متعلقہ مشورے آپ لے سکتے ہیں۔ ناظرین پروگرام کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، کل اسی وقت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔